اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اردو کے آغاز کے جو 3 اہم نظریے تھے اس پہ آپ سے گفتگو کی تھی، جس میں حافظ محمود خان شیرانی کا نظریہ تھا جنہوں نے پنجاب سے اردو کے آغاز کے حوالے سے بات کی تھی۔ دوسرا نظریہ تھا سید سلیمان ندوی نے، جنہوں نے اردو کے آغاز کو وادی سندھ سے منسوب کیا تھا، اور تیسرا نظریہ تھا نصیر الدین ہاشمی کا، جنہوں نے اردو کے آغاز کو دکن سے منسوب کیا تھا۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں اردو کے جو دوسرے محققین ہیں، لسانی ماہرین ہیں، انہوں نے جو اردو کے آغاز کے حوالے سے نظریات پیش کیے ہیں، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اردو کے آغاز کے بارے میں میر امن سے لے کر زمانہ حال تک جو خیالات و نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد شمالی ہند میں معرض وجود میں آئی، جس پر دہلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں کے نمایاں اثرات پڑے۔ چنانچہ مسعود حسین خان نے اردو کی پیدائش کو دہلی و نوائے دہلی سے، حافظ محمود شیرانی نے پنجاب سے، اور سید سلیمان ندوی نے وادی سندھ سے منسوب کیا۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ گیان چند جین کے نظریے کے مطابق اردو کا آغاز کھڑی بولی کے آغاز کے سوا کچھ نہیں، اور مسعود حسین خان کی تحقیق کی روح سے قدیم اردو کی تشکیل براہ راست 2 آبا کی کھڑی بولی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ اردو کے تمام ماہرین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے، اور اس کا ڈھانچہ اسی کے خمیر سے تیار ہوا ہے۔ اس کے ذخیرہ الفاظ کا بیشتر حصہ بھی ہند آریائی ہے، لیکن عربی و فارسی کے بھی اس پر نمایاں اثرات پڑے ہیں۔ بعض اہل قلم مثلاً مولوی عبدالحق کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ دونوں قوموں یعنی ہندو اور مسلمانوں کے لسانی، تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ اردو کے آغاز کے یہ تمام نظریے کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال سکتے ہیں، لیکن لسانیات کی روشنی میں اس امر کا بخوبی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں کون سا نظریہ اردو کے آغاز کا سب سے قابل قبول نظریہ ہے، اور کن کن نظریوں سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ وہ لسانیات کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے اور محض قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اردو کے کھڑی بولی سے پیدا ہونے کا نظریہ، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اردو کے آغاز سے متعلق ایک اور نظریہ اردو کے کھڑی بولی ہونے سے پیدا ہونے کا بھی ہے۔ یہ اردو کے آغاز کا سب سے اہم نظریہ ہے، اور غالباً سب سے درست نظریہ بھی یہی ہے۔ اس نظریے کی روح سے اردو کی اصل کھڑی بولی قرار پاتی ہے۔ ہمارے عہد کے بیشتر عالموں، دانشوروں اور لسانیات دانوں نے کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، جیسے کہ گیان چند جین اپنے مضمون اردو کے آغاز کے نظریے میں لکھتے ہیں: اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے یہ پنجاب کی زبان پنجابی کی اولاد ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی۔ اردو کے دہلی و نوائے دہلی میں پیدا ہونے کا نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کے پنجابی زبان سے ماخوذ ہونے کے نظریے کی سخت تنقید کی ہے، اور قدیم دکنی کی لسانی خصوصیات کا نوائے دہلی کی بولیوں کے ساتھ تقابل سے ایک نئے لسانی نظریے کی تشکیل کی ہے۔
اردو کی ابتدا کا سراغ پانے کے لیے انہوں نے نوائے دہلی کی بولیوں کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ شہر دہلی 4 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ بولیاں ہیں ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی۔ مسعود حسین خان کے نظریے کے مطابق اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا، کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا، برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد دی، اور میواتی نے قدیم اردو پر اپنے بعض اثرات مرتب کیے۔ اس ضمن میں وہ اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان و ادب میں لکھتے ہیں: قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں، اور جب 15ویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی کی تحریک کے ساتھ برج بھاشا عام مقبول ہو جاتی ہے تو سلاطین دہلی کے عہد کی تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک برجی محاورے کے ذریعے درست ہوتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں: قدیم اردو جمنا پار کی ہریانی بولی سے قریب تر تھی۔ جدید اردو اپنی صرف و نحو کے اعتبار سے مراد آباد اور بجنور کے اضلاع کی بولی سے قریب تر ہے۔ برج بھاشا نے بات کو اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں ضرور مدد کی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سکندر لودھی کے عہدے سے لے کر شاہجہاں کے زمانے تک آگرہ ہندوستان کا پایہ تخت رہا ہے۔ راجپوتوں کی اپبھرنش ادبیات کی ڈھلی ہریانے کے علاقے میں تھی، جس سے کھڑی بولی کی بنسبت میواتی زیادہ قریب تھی۔ بات کو مغلوں کے عہد میں برج بھاشا اور کھڑی بولی کے اثرات اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ نوائے دہلی کی ان بولیوں کے تقابلی مطالعے اور قدیم دور کے تحریری مواد کے لسانیاتی تجزیے سے مسعود حسین خان نے اپنے جس بنیادی نظریے کی تشکیل کی ہے وہ یہ ہے: نوائے دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں، اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات 1880 میں کا آغاز اس جملے سے کیا: اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ تاہم اردو میں اردو کی ابتدا سے متعلق ایک لسانی نظریہ پیش کرنے کے سلسلے میں محمد حسین آزاد کو اولیت حاصل ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے: آریاؤں نے ہندوستان پر تسلط کیا تو ان کی زبان اپنی اصل سے کچھ بدل کر سنسکرت کہلائی۔ انہوں نے اسے زبان الہی قرار دیا، اس کے قواعد اور اصول باندھے، غیر زبانوں کو ناپاک سمجھا اور ان سے واسطہ نہ رکھا۔ سنسکرت الفاظ کے تلفظ عوام میں آ کر کچھ اور ہو گئے۔ اس طرح پراکرتیں پیدا ہو گئیں۔ پراکرت خاص سنسکرت کی بیٹی ہے۔ کالی داس کے ناٹک شکنتلا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں بادشاہ، امراء اور پنڈت سنسکرت بولتے تھے اور عوام کی زبان پراکرت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی سے پہلے برج خطے کی وہ زبان تھی جسے آج ہم برج بھاشا کی اصل کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان جب ہندوستان آئے تو ان کی زبان فارسی تھی۔ قدیم فارسی اور سنسکرت ایک دادا کی اولاد ہیں، لیکن عربی، ترکی کے اثرات سے اب وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ سنسکرت نے اس سے سروکار نہیں رکھا، البتہ برج بھاشا نے اس بن بلائے مہمان کو جگہ دی، اور اس طرح ان دونوں زبانوں کے الفاظ کے باہمی لین دین سے اردو بنی۔ فتح دہلی 1193 کے وقت کھڑی بولی بول چال کی سطح پر
ہندوؤں میں رائج تو تھی، لیکن پچھڑی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تھے۔ لیکن جب یہی کھڑی بولی فارسی رسم الخط کے ساتھ اردو کے قالب میں ڈھل کر نکھرنے لگی تو ہندو بھی اس کی ترقی میں حصہ لینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد عالموں اور دانشوروں نے اردو کی پیدائش کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے میل جول کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، یہ خاص ہندوستان کی پیداوار ہے اور دونوں قوموں یعنی ہندو مسلمانوں کے لسانی، تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بنانے والے زیادہ تر ہندو ہیں۔ سید محی الدین قادری نے بھی اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کی بات کہی ہے۔ محمود شیرانی کی پنجاب میں اردو کی اشاعت سے 1 سال قبل ڈاکٹر سید محی الدین قادری کے اردو کے آغاز و ارتقاء کے موضوع پر لندن یونیورسٹی میں لسانی تحقیقات میں مصروف تھے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی کہ اردو پنجاب میں بنی۔ اس نظریے کی مزید توثیق اور وضاحت انہوں نے اپنی تصنیف ہندوستانی فونیٹک اور بعد کو ہندوستانی لسانیات میں بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اس وقت تک ایک مستقل زبان کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی جب تک کہ مسلمانوں نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت نہ بنا لیا۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ اردو اور کھڑی بولی سے متعلق سہیل بخاری کا جو نظریہ ہے وہ شوکت سبزواری کے نظریے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ سہیل بخاری لکھتے ہیں، دراصل اردو اور ہندی ایک ہی زبان کے 2 روپ ہیں جسے ماہرین علم زبان نے کھڑی بولی کا نام دیا ہے۔ ان کے موجودہ رویوں میں 2 فرق واضح ہیں، ایک لپی اور دوسرا دخیل الفاظ۔ علم زبان کے لحاظ سے دونوں کے یہ اختلافات قابل التفات نہیں، کیونکہ ان سے زبان کی بنیادی خصوصیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کھڑی بولی کی قدیم تاریخ اردو زبان کا بھی ایسا ہی اہم حصہ ہے جیسے ہندی کا۔ ماہرین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو خالص ہند آریائی زبان ہے اور خاص ہندوستان کی پیداوار ہے، نیز اس کی بنیادیں یہیں کی بولیوں بالخصوص کھڑی بولی پر قائم ہیں۔ اس کی کچھ لفظیات اور بعض لسانی عناصر کا تعلق عربی و فارسی سے ضرور ہے جنہیں مسلمان فاتحہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہی بیرونی عناصر اور مقامی بولیوں کے خمیر سے اردو کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس حوالے سے گیان چند جین لکھتے ہیں، بیرونی مسلمان اپنے ساتھ نہ اردو لائے تھے نہ کھڑی بولی۔ ہندوؤں نے کھڑی بولی کو نظر انداز کر رکھا تھا، مسلمانوں نے اسے پسند کر کے اس میں عربی فارسی الفاظ بڑھانے شروع کیے اور وہی کھڑی بولی کا اردو ادب کہلایا۔ فارغ بخاری اپنی تصنیف ادبیات سرحد میں لکھتے ہیں کہ اردو سرحد میں پیدا ہوئی اور ہندکو اس کی ابتدائی شکل ہے اور ہندکو کی اساس پشتو ہے۔ ہندکو اور اردو میں مشابہت تو ہے لیکن دونوں میں ساخت کے اعتبار سے اختلافات بھی ہیں۔ ویسے ہی اختلافات جیسے پنجابی اور اردو میں ہیں۔ ہندکو اردو کی نسبت پنجابی سے زیادہ قریب ہے۔ ہندکو پنجابی اور اردو کا تعلق ہند آریائی سے ہے، لیکن پشتو کا تعلق آریائی خاندان کی ایرانی شاخ سے ہے۔
اردو اور ہندکو کو بہنیں قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن پشتو اور ہندکو میں ایسی قربت نہیں۔ پشتو ہندکو کا ماخذ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اردو سرحد میں پیدا ہوتی ہے تو آج یہاں کی مادری زبان ہوتی۔ اسی حیثیت سے وہ سرحد خیبر پختونخوا میں بھی ہے۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کی اساس کوئی آریائی بولی نہیں بلکہ اردو، پنجابی، سندھی وغیرہ اور ان کی پیش رو مقامی پراکرتوں کا سرچشمہ منڈا قبائل اور دراڑوی گروہ کی زبانیں ہیں جو برصغیر میں سنسکرت سے پہلے رائج تھیں۔ اس نظریے کو باقاعدہ طور پر عین الحق فرید کوٹی نے اپنی کتاب اردو زبان کی قدیم تاریخ میں پیش کیا۔ تاہم ان سے پہلے بھی ماہرین لسانیات اور دوسرے اہل قلم حضرات اس طرح کی آراء ظاہر کرتے رہے ہیں۔ عین الحق فرید کوٹی کا ایک مضمون بعنوان وادی سندھ میں دراڑوی زبان کی باقیات 1961 میں اردو نامے میں شائع ہوا۔ یہ مضمون ان کی کتاب اردو زبان کی قدیم تاریخ میں بھی شامل ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سنسکرت نے مقامی زبانوں کو محض متاثر کیا ہے، انہیں نیست و نابود کر کے کسی نئی بولی کی طرح نہیں ڈالی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ مقامی بولیوں کی مقبولیت کے زیر اثر خود ختم ہو گئی۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں عین الحق فرید کوٹی اپنے نظریے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: اردو زبان کی بنیادیں وادی سندھ ہی میں استوار ہوئی ہیں اور اس کا سلسلہ نسب پنجابی اپبھرنش اور مقامی پراکرت سے ہوتا ہوا قدیم ہڑپائی عہد کی زبان سے جا ملتا ہے جو آریاؤں کی آمد سے قبل وادی سندھ میں مروج تھی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری قدیم دکنی اور اردو زبان کا تقابلی مطالعے میں لکھتے ہیں کہ برصغیر کی تمام زبانیں دراڑوی ہیں۔ وہ ویدک اور سنسکرت کو آریائی اور دراڑوی کا آمیزہ بتاتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں اردو کا روپ میں لکھتے ہیں: اردو بولی کے جنم پر جس نے جو کچھ کہا ہے اس کی جانچ پرکھ اور چھان پھٹک کر کے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اردو ہی نہیں ہندوستان کی سبھی بولیاں جو آج کل بولی جا رہی ہیں آریوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی بولی جاتی تھیں، آریوں کے آتے وقت بھی بولی جاتی تھی اور جب سے اب تک برابر بولی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف اردو زبان کا ارتقاء میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو قدیم ویدوں کے ہندوستان میں بولی جانے والی بولیوں میں سے کسی ایک کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ چنانچہ ان کے بقول کسی زبان کے متعلق یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، ضروری ہے کہ اس زبان کا لسانی تجزیہ کیا جائے اور اس کے صرف و نحوی اصول اور صوتی تبدیلیوں کی ارتقائی اور تقابلی تاریخ پر نظر رہے۔ اس سلسلے میں صرفی و نحوی قاعدوں اور تبدیلیوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہندو پاکستان کی زبانوں کے رشتے، ان کی امتیازی صفات اور ان کی خصوصیات کا علم انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں: اردو ہندوستانی یا کھڑی قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ترقی کرتے کرتے یا یوں کہیے کہ رلتے بدلتے پاس پڑوس کی بولیوں کو کچھ دیتے اور کچھ ان سے لیتے اس حالت کو پہنچی جس میں آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ پالی اس کی ترقی یافتہ ادبی اور معیاری شکل ہے۔ اردو اور پالی دونوں کا منبع ایک ہے۔ پالی ادب و فن اور فلسفے کی زبان ہے اور ہندوستانی روزانہ بول چال، لین دین و کاروبار کی۔ پالی ادبی درجے کو پا کر ٹھہر گئی، لیکن ہندوستانی عوام کی زبان ہونے کی وجہ سے
اور بازار ہاٹ میں بولے جانے کے باعث ترشتی ترشاتی اور چھلتی چھلاتی رہی۔ انہی وجوہ کی بنا پر انہوں نے عام نظریے کے برعکس قدیم ہندی کو اردو کی اصل نہ تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے۔ قدیم ہندی کو اردو کی اصل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری تو اردو کو ویدک عہد تک لے گئے تھے، مگر ڈاکٹر سہیل بخاری اسے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے بموجب اردو ویدوں سے بھی قبل کی زبان ہے، کیونکہ ان قدیم بولیوں میں بھی اردو الفاظ موجود ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، رگ وید ہندوستان کی وہ قدیم ترین اور آریوں کی وہ پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی۔ چنانچہ اس میں اردو الفاظ کی موجودگی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہماری زبان ویدک کال سے بھی پہلے اس علاقے میں بھاشا کے طور پر کام میں آ رہی ہے۔ ان الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری بول چال کی آوازوں میں ہزاروں سال سے آج تک زیر و زبر پیش کا بھی فرق نہیں آیا ہے، اور اس طرح اردو کے ماخذ اور اشتقاق سے متعلق اب تک کی تمام غلط فہمیاں زائل اور تمام نظریات از خود باطل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے زبان کے ساتھ ساتھ اردو رسم الخط کے ضمن میں بھی بڑی نرالی بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک ایک بولی کئی لپیوں میں بھی لکھی جاتی ہے، اس لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اردو کی پہلی لپی کون سی تھی، پر ویدک اور سنسکرت میں اردو کے جو بول ملتے ہیں وہ دیوناگری میں لکھے ہوئے ہیں، اور بھکتی کال میں بھی خود اردو کے جو نمونے دکھائی دیتے ہیں ان کی لپی بھی دیوناگری ہی ہے۔ جب مسلمان یہاں آئے تو اس کا بانا بھی بدلا اور یہ فارسی لپی میں لکھی جانے لگی، کیونکہ یہ لپی بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہی ہندوستان میں پہنچی تھی۔ جس دن سے یہ لوگ اردو میں لکھنے پڑھنے لگے، انہوں نے اس کی لپی بھی فارسی ہی ٹھہرائی، کیونکہ انہیں اس کی کثرت تھی۔ ایسا لگتا ہے اردو بولی کی تاریخ کا یہ موڑ اکبری راج ہی میں آ گیا تھا۔ اب تک اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے جو نظریات ہم نے پیش کیے ہیں، جن پر ہم نے گفتگو کی ہے، اگر ان پہ ہم مختصراً الفاظ میں اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ نظریات ہیں جن سے ہم اردو کے آغاز اور اس کی تشکیل میں محرکات اور صورت پذیری کے باعث بننے والے اہم عناصر سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ان نظریات میں سے کلیتاً نہ تو کسی کی تردید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی ایک پر دوسرے کو خصوصیت سے ترجیح دی جا سکتی ہے۔ سب میں کسی نہ کسی حد تک صداقت موجود ہے۔ یہ جزوی صحیح، مگر اس سے چشم پوشی بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اردو لسانیات نے محدود عرصے میں جو کرہ قدر تحقیقات سر انجام دیں اور ان کے نتائج میں نظریات کا جو تنوع ملتا ہے، وہی تو ہماری لسانیات کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ نظریات اپنے تضادات، انتہا پسندی یا خامیوں کے باوجود بھی مختلف رنگوں اور وضع کے ان شیشوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو انفرادی حیثیت میں تو چاہے کچھ بھی نہ ہوں، لیکن جب مل کر ایک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اردو زبان یا اردو کی زبان کی ایک تصویر بن جاتی ہے۔ یہ تصویر مکمل نہ صحیح، اس میں قطعیت کا فقدان بھی تسلیم، لیکن اس کے رنگین ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی رنگینی اردو لسانیات کی بھی خصوصیات قرار پاتی ہے۔